بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کوکو نام کی اس چڑیا کو ایک لاپرواہ ماں کہا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس کے چوزوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے نئے والدین ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ کیا وہ اس بات پر شک کرتے ہوں گے کہ وہ اس بچے کے اصل ماں باپ نہیں ہیں؟ کوکو کی بہت بڑی تعداد کو دیکھ کر یقیناً ان تمام سوالوں کا جواب ہاں ہی ہے۔ وہ اپنے غیر والدین سے مدد حاصل کر لیتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ جب انڈے سے باہر آتے ہیں تو ایک اور ظلم کرتے ہیں۔ جب کوکو کا چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے تو وہ آس پاس موجود تمام انڈوں کو گھونسلے سے گرا دیتا ہے تاکہ اس کے والدین صرف اور صرف اس پر دھیان دے سکیں۔ ایک ایک کر کے یہ چوزا تمام انڈوں کو دھکیل کر گھونسلے سے باہر گرا دیتا ہے، لیکن آخر کیا ہوتا ہوگا اگر آپ ایک بڑے گوشت خور پرندے کے گھونسلے میں کسی اور پرندے کے انڈے رکھ دیں؟ ناظرین محترم، جب اس گوشت خور پرندے کے گھونسلے میں کسی اور پرندے کے انڈے رکھ دیے جائیں تو کیا یہ پرندہ ڈھونڈے گا کہ اس کے انڈے بدل دیے گئے ہیں؟ اور آخر اس چوزے کا انجام کیا ہوگا؟ اس شخص نے بھی بالکل اسی چیز پر تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کسان نے گھر میں مرغے بھی رکھے تھے اور کچھ عقاب بھی اس کے پاس موجود تھے۔ عقابوں کے ایک جوڑے نے انڈے دیے اور اب وہ والدین بننے کی تیاریوں میں تھے، لیکن اس کسان نے ان میں سے ایک انڈے کو بدل کر اس کی جگہ مرغی کے انڈے کو رکھ دیا، اور اسی طرح عقاب کے انڈے کو اٹھا کر مرغی کے نیچے رکھ دیا گیا۔ شروع میں تو ان دونوں پرندوں کو ہی اس بارے میں نہیں پتہ چلا کہ انڈے بدل دیے گئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے رہے، لیکن جب انڈوں میں سے چوزے نکلے تو اس کسان کو بے حد حیرت ہوئی۔ اس رحم دل مرغی نے اس چوزے کو مکمل طور پر اپنا لیا اور اس کی بالکل ویسے ہی دیکھ بھال کرنے لگی جیسے کہ وہ اس کا اپنا ہی بچہ ہو۔ مرغیوں کے اندر موجود جذبات مامتا بڑے ہی اچھی طرح ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں، اور یوں وہ دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے پرندوں کے بچوں کو بھی بڑی ہی اچھی طرح اپنا لیتی ہیں۔ لیکن اس عقاب کی کہانی ہی الگ تھی۔ عقابوں کے اس جوڑے نے جب اپنے انڈے سے اس چوزے کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان نے اس کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ دونوں ماں باپ کئی گھنٹوں تک پاس بیٹھے اس کو دیکھتے رہتے، اور ان کو اس کو کھانا لا کر دینے کی یاد بھی نہیں تھی، اور وہ جان بوجھ کر اس بچے پر کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے۔ وہ منتظر تھے کہ کب یہ عجیب و غریب بچہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا۔ وہ اپنے دوسرے چوزوں کو کھانا لا کر دیتے اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی برتاؤ کرتے جیسے کہ عقاب اپنے بچوں کو پالتے ہیں، لیکن اس بچے کو ان نے بالکل لاوارث کیا ہوا تھا۔ شاید عقاب اپنی شان کے خلاف اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے شکار کے بچے کو پالنا شروع کر دے۔ اب اس کسان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اس معصوم چوزے کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس کا یہ تجربہ اس چوزے کی جان جانے کی شکل میں اپنا رزلٹ دے گا۔ کسان نے اس وجہ سے معاملات کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ میں لیا اور مرغی کے چوزے کو اٹھا کر مرغی کے نیچے چھوڑ آیا۔ مرغی نے اسے بھی اپنا کر اپنے پروں میں چھپا لیا۔ اب عقاب کے بچے کی باری تھی۔ کسان نے مرغی سے عقاب کا بچہ لیا اور اسے اٹھا کر عقاب کے پاس چھوڑ دیا۔ عقاب کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اس کے گھونسلے میں ایک نیا بچہ آ چکا ہے، لیکن کسان کی حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب مادہ عقاب نے اس بچے کو بھی اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا۔ اب یہ جوڑا نہ صرف اپنے پہلے بچے بلکہ نئے بچے کو بھی پالنے لگ گیا تھا۔ کسان کو یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ عقاب کس قدر عقلمند ہوتے ہیں، اور اپنے انڈے سے نکلے ہوئے چوزے کو تب بھی پہچانتے ہیں جب ان کو ہیچ ایک مرغی نے کیا اور پالا بھی ایک مرغی نے۔ چوزے بچپن سے ہی آپس میں کھانے کے لیے اور والدین کی توجہ کے لیے لڑنے لگتے ہیں، اور یوں کمزور چوزے مر جاتے ہیں اور صرف وہی چوزے بڑے ہو پاتے ہیں جو کہ بچپن سے ہی طاقتور تھے۔ اس حساب سے یہ بات بڑی ہی اچھی تھی کہ اس کسان نے وقت رہتے ان چوزوں کو ان کے اصل والدین کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح اگر پرندوں کی بات کی جائے تو ان میں بھی کچھ پرندے ایسے ہیں جو کہ بے انتہا بزدل ہوتے ہیں، جبکہ بعض پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بے حد دلیر ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے شکار پر جھپٹنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ عقاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی دلیر ہوتا ہے، اور اسی بہادری کی وجہ سے اسے ہواؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اقبال نے عقاب کی کئی طرح کی خصوصیات دیکھ کر ان سے مسلمانوں کا سبق حاصل کرنے کا کہا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس خوبصورت پرندے کی شخصیت کا ایسا پہلو تقریباً نصف صدی گزر جانے کے بعد سامنے آئے گا۔ عقاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے تو اس کے دھیان کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور وہ پوری طاقت اور توجہ کے ساتھ اپنے شکار کی طرف آتا ہے، اور اس کوشش میں اگر اس کی جان بھی چلی جائے تو بھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ایسی ہی کہانی اس عقاب کی بھی ہے۔ اس دن بھی اس سڑک پر معمول کی طرح ٹریفک رواں دواں تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ جلد ہی یہ ٹریفک رکنے والی ہے۔ ادھر اوپر فضا میں ایک عقاب منڈلا رہا تھا اور اس کی تیز نظر روڈ کے اس حصے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ اس عقاب کو سڑک کے اس حصے میں اپنا شکار نظر آ چکا تھا۔ اگرچہ اس سڑک میں تیز رفتار گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ان کی موجودگی میں اس عقاب کے لیے شکار کرنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن یہ اپنے شکار پر نظریں گڑا چکا تھا۔
اب کسی بھی چیز کا خوف اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ایسی صورت میں صرف چند سیکنڈز میں ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ کی غلطی بھی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس عقاب نے بھی فیصلہ کر لیا اور آخر فضا کی بلندیوں سے فیصلہ کن چھلانگ لگا دی۔ عقاب جب اپنے شکار پر جھپٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی رفتار 150 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایک پرندے اور انسان کے بنائے ہوئے انجنز کے درمیان صرف اور صرف رفتار کا مقابلہ تھا، اور انجام یا تو اس عقاب کو شکار ملنے کی صورت میں ہونا تھا یا پھر اس عقاب کی موت یقینی تھی۔ بجلی کی سی تیزی سے بے خوف و خطر یہ عقاب اپنے شکار پر جھپٹا، لیکن بدقسمتی سے آج ہار اس کا مقدر تھی۔ اسے خوف نہیں آیا کہ تیز دوڑتی ہوئی گاڑیاں اسے کچل سکتی ہیں۔ اس نے نڈر ہو کر ایک رسک لیا جس رسک میں آج وہ ناکام ہو چکا تھا۔ اسے ایک دوڑتی ہوئی کار کی ٹکر لگ گئی۔ اگرچہ یہ سارا واقعہ بڑا ہی دردناک ہو سکتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس عقاب کو زیادہ بڑی چوٹ نہ آئی اور اسے محض ایک پر ہی زخم آیا۔ اب اس ہائی وے کے درمیان میں یہ عقاب موجود تھا، اور اس کے پر جو کہ اس کو کبھی فضا کی بلندیوں میں اونچا اڑائے رکھتے تھے، اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکے تھے۔ اس مصروف شاہراہ پر پیدل دوڑ کر سڑک پار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو ایک پرندے کے لیے ایسا کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب اس دلیر پرندے کے ضبط کا امتحان تھا۔ اگر وہ بزدلی دکھا کر بھاگ کر سڑک پار کرنے کی کوشش کرتا تو موت یقینی تھی، اس لیے وہ بالکل بے حس و حرکت اس سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تیز رفتار گاڑیاں اس کے آس پاس سے گزرنے لگیں اور یہ پرندہ صبر سے بالکل ایک ہی جگہ کھڑا رہا، کیونکہ عقل یہی تھی کہ وہ یہیں پر بیٹھا رہے تاکہ شاید کوئی رحم دل انسان اس کی جان بچانے کی کوشش کرے۔ پولیس والوں کو کسی نے اس سارے واقعے کی اطلاع دے دی اور انہیں بتایا کہ انہیں اس خوبصورت پرندے کی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اب اس کو سڑک پر بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور آس پاس سے گزرنے والی گاڑیاں کسی بھی وقت اس کی زندگی کو ختم کر سکتی تھیں۔ پولیس وہاں پر پہنچی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ پرندہ کس قدر مشکل میں گرفتار ہے۔ پولیس کو اب اس رش والی روڈ پر موجود ٹریفک کو روکنا تھا تاکہ وہ اس عقاب کو بچا سکیں۔ اگرچہ کسی چھوٹی روڈ پر یہ کام کرنا بہت ہی آسان لگتا ہے، لیکن اس بڑی ہائی وے پر اچانک سے ٹریفک کو روک لینا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا اور کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتا ہے۔ خیر، پولیس والوں نے کافی کوشش کے بعد ان 2 لائنز والی ٹریفک بند کر دی جن لائنز کے قریب یہ عقاب بیٹھا تھا۔ اب کچھ حد تک یہ محفوظ ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی یہ خطرے سے دور نہیں تھا۔ پولیس والوں نے فوراً سے وائلڈ لائف والوں کو کال کی تاکہ وہ آ کر اس کو بحفاظت بچا سکیں۔ ان نے بھی موقع پر پہنچنے میں دیر نہ لگائی اور ان نے آتے ہی اسے اٹھا کر فوراً سے سڑک کے پاس موجود خالی جگہ پر لٹا دیا اور اس کے جسم پر موجود زخموں کو چیک کیا گیا تاکہ اس کو ابتدائی طبی امداد دی جا سکے۔ انہیں دیکھا کہ اس کے ایک پر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس وجہ سے ہی یہ اڑ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو ایک خاص پنجرے میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹرز کو سب سے پہلے اس بات سے نبرد آزما ہونا تھا کہ کہیں یہ ہمیشہ کے لیے اڑنے سے معذور نہ ہو جائے۔ ڈاکٹرز نے بغیر وقت ضائع کیے اس کے پر کا علاج شروع کیا اور خوش قسمتی سے اب یہ خطرے سے باہر تھا اور ٹھیک ہونے پر یہ ایک بار پھر سے فضا کی بلندیوں میں محو پرواز ہو سکتا تھا۔ اس عقاب کو ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا اور ٹھیک ہونے کے بعد اس کو ایک بار پھر سے فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔